1000 محبتیں ملا کر بھی ایک باپ کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ باپ وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ رات سوچا بابا تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں، میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ ہیپی فادرز ڈے۔ باپ کا گھر وہ سلطنت ہے جہاں اولادیں ساری زندگی راج کرتی ہیں۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو بیٹا دنیا کا طاقتور انسان ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا خیال رکھنا، وہ جس کی دعا تیرے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دیتی ہے وہ تیری ماں ہے۔ تم سو رہے ہوتے ہو وہ جاگ رہا ہوتا ہے تمہارے کل کو سنوارنے کے لیے۔ تمہارا باپ، اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں۔ اپنے والد کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، میرے کان ترس گئے ہیں ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ والد، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ سورج اور والد کی روشنی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا تو میں اپنی ہر سانس اپنے باپ کے نام لکھتی۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ باپ کا پیار وہ تاج ہے جو بیٹی کو دنیا کی ہر عظمت دے دیتا ہے۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ رخصت ہوئے تو آنکھ ملا کر نہیں گئے، وہ کیوں گئے یہ بھی بتا کر نہیں گئے، یوں لگ رہا جیسے ابھی لوٹ آئیں گے، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گئے۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی یکجا لکھوں تو بابا جانی۔ بابا کہتے ہیں ناکامی سوتیلی ہوتی ہے پتر، اور کامیابی کے 100 رشتے نکل آتے ہیں۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے I know your father, he is a great man۔ گھر میں باپ کی آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ میں ٹھیک نہیں ہوں بابا، مجھے دوائیاں نہیں آپ چاہیے۔ بیٹی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے شاید باپ کے سوا کوئی دوسرا مشکل سے ہی اٹھاتا ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ یا اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھنا، آمین۔ والد، انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا، آمین ثم آمین۔ محروم ہوں ان کی محبت سے، ایک وہ شخص جسے باپ کہتے ہیں۔ گھر پر باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کے جوتوں کا اپنا ہی رعب ہوتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ باپ کے پسینے کے ایک قطرے کا قرض اولاد ساری زندگی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ باپ، لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ ابو جان، آنکھ تم کو ہی جب نہ پائے گی، عید کیسے منائی جائے گی۔ ماں باپ، زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ کہتے ہیں اتنا ڈرتی کیوں ہو، کہتی ہوں باپ کا سایہ جو نہیں سر پر، باپ کی دولت نہیں سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے سوا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایک مدت سے پکارا نہیں بابا کہہ کے، ایک مدت ہوئی یہ لفظ ہوا رخصت گھر سے۔ اے والد محترم، آپ کے پسینے کا ہر ایک قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا، دعا ہے کہ وہ جنت میں آپ کے لیے ندی بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ وہاں سے بگڑی ہے زندگی میری، ساتھ آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔